حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، سیاہ ستہ کی بھی یہ حدیث پاک ہے، مجموع الزوائد میں ہے، کنز العمال میں ہے، کئی حدیث پاک کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یعنی ہجرت کے غالباً پہلے سال ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف رکھا۔ پہلے عشرے میں اعتکاف رکھا۔ جب پہلا عشرہ مکمل ہو رہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو تلاش کر رہے ہیں، جس کے طلبگار ہیں، وہ آگے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال رمضان میں پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف رکھا۔ پھر دوسرے عشرے کے اختتام پر جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ حضور، آپ جس کے طلبگار اور متلاشی ہیں، جس کو تلاش فرما رہے ہیں، وہ آگے ہے۔ تو 2 عشرے اعتکاف کے ہوئے۔ اب رمضان کا 1 عشرہ بچا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف رکھا۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ نعمت آپ کو عطا ہوئی۔ وہ نعمت اللہ کی قربت، اللہ کی رحمت، رب کی محبت، رب کی نزدیکی، اس کی معرفت ہے۔ تو اعتکاف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ بندہ رب کو جانے، رب کو پہچانے، اس کی پہچان حاصل کرے، رب کے قریب ہو، اس کی خاص رحمتوں کو پائے، اس لیے اعتکاف رکھا جاتا ہے۔ حاضرین، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اہم ترین دین اسلام کی عبادتوں میں ہے، اعتکاف بھی ایک عبادت ہے۔ تو اعتکاف عبادت کی نیت سے رکھا جاتا ہے، دنیاوی مقاصد کی خاطر نہیں رکھا جاتا۔ یعنی اس کے پیش نظر ہمیں اپنی دنیا کو نہیں لانا چاہیے، بلکہ صرف اس لیے اعتکاف رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قربت پا جائے، تو اس لیے اعتکاف رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث شریف ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی مجموع الزوائد کی ہے۔ حضرت حسین بن علی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف عشر فی رمضان کحجتین و عمرتین، یعنی رمضان کے 1 عشرے میں، آخری عشرے میں رمضان کے 1 عشرے میں اعتکاف رکھنا 2 حج 2 عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اب غور کریں کہ 2 حج 2 عمرے آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے نہیں پا سکتا، مگر رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کر کے 2 حج 2 عمرے کا ثواب پا سکتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک نعمت عطا فرمائی، مالداروں کو دولت بخشی تو ان پر حج فرض فرمایا، غریبوں کو رب نے دولت نہیں عطا فرمائی تو جو اپنی دولت کی بنیاد پر حج عمرہ نہیں کر سکتے، وہ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے 2 حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایک حاجی سال میں 1 ہی حج کر سکتا ہے، 2 حج کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی حاجی ہو، ہر سال بھی حج کرے تو وہ 1 ہی کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف رکھنے والا ایسا آدمی ہے کہ اسے ہر سال 2 حج کا بھی ثواب ملتا ہے، 2 عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ فضیلت اعتکاف کی ہے، تو اس کی اہمیت بھی ہم کو معلوم ہو سکتی ہے کہ اعتکاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ اور حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھا۔ پہلے سال سارے رمضان میں رکھا، اور آخری سال بھی حضور نے 20 دن کا اعتکاف رکھا۔ پہلے سال رمضان بھر اعتکاف تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ بتایا تھا کہ آپ رمضان میں اعتکاف کریں، آپ کو یہ نعمت ملے گی۔ وہ کیا نعمت ہے حضور جانے، دینے والا رب جانے، کیا فضیلتیں اس اعتکاف میں تھی، کیا مقامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عطا فرمانا تھا، وہ جو بھی معاملات تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طلب میں سارا رمضان اعتکاف رکھا، اور آخری سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف رکھا، اور باقی سارے سالوں میں یعنی 8 سال
رمضان کے آخری عشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ تو اس لیے تمام علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے اور گاؤں میں جہاں پر ایک دو مسجدیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹے سے اور قصبے میں، چھوٹے گاؤں میں، سارے قصبے اور گاؤں میں ایک ہی مسجد میں اعتکاف کر لیں تو سارے گاؤں کے لوگوں سے اعتکاف کے سنت ادا کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کر لے تو ایک آدمی کے اعتکاف سے سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ ہر کسی کو اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، اسی کو علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اور شہر، بڑے قصبے، بڑے گاؤں جیسے ضلع ہوتے ہیں، تعلقات جات ہوتے ہیں، جہاں پر کئی مسجدیں ہوتی ہیں، کئی محلے آباد ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہر محلے کی ایک مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا رمضان کے آخری عشرے میں، کم از کم ایک آدمی کا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ مان لیجئے ایک محلے میں، ایک مسجد میں بھی کوئی نہ رکھے تو سارے محلے کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ ایک آدمی بھی اگر نہ رکھے، اب ایک مسجد میں کئی لوگ، ہر مسجد میں کئی لوگ اگر اعتکاف رکھیں تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹے قصبوں میں، سارے قصبے میں، گاؤں میں ایک مسجد میں ایک آدمی کا اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور شہروں میں، اضلاع میں، ہر محلے کی ایک مسجد میں ایک آدمی کا کم از کم اعتکاف رکھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک بھی نہ رکھے تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے اعتکاف کے بارے میں۔